اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث بالکل آسان ہے، وہ چیزیں جو نماز میں ترک کرنا ضروری ہیں، ٹھیک ہے، کچھ آپ کو بتا چکے اور کچھ آج بتائیں گے۔ کہا لگا کہ ہنسنے کو ترک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جناب جو ہے وہ ہاتھ کو ہاتھ پہ نہیں رکھنا چاہیے، الٹے سیدھے طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کھانے پینے کو ترک کرنا چاہیے۔ بل یہ عبارت میں پڑھیں گے کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے، کوشش کریں گے کہ آج شرائط کے بات کو ختم کریں۔ ساتویں شرط یہ کہ وہ ہے جناب اسلام، کہ جو بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو یہ اسلام بھائی میرے شرط صحت ہے، شرط وجوب نہیں ہے۔ شرائط کی دو قسمیں ہیں، ایک شرائط وجوب ہے، یعنی اگر وہ شرائط نہیں ہوں گے تو وہ چیز آپ پر واجب ہی نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ واجب ہو جائے گی لیکن وہ صحیح نہیں ہوگی، تو اسلام شرط صحت ہے۔ تو نتیجے میں پھر کوئی بندہ اگر آپ کو کہے کہ بھائی مجنون اور سبی، ان کو تو مسلمان کا نام مشکل ہے۔ مسلمان اس وقت ہم کہیں گے جب وہ بالغ ہونے کے بعد کیا کریں؟ اقرار کریں۔ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور یہ بات کریں گے کہ آیا ان کی عبادت جو ہے تمرینی ہے، تمرینی یعنی پریکٹس والی، یا وہ شرعی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جناب واضح ہوگا عبارت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرْكُ الْقَهْقَهَةِ، کہا یعنی اردو میں تو وہی کہا، سندھی میں ٹہک، ٹھیک ہے، کہا کو ترک کرنا چاہیے، وہی ہے۔ بھائی ذرا کہا کی جو معنی ہمیں بتا دیں۔ فرمایا الضحک، ہنسنا، المشتمل علی صوت، ایسا ہنسنا جو مشتمل ہو آواز پر، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرْجِيعٌ وَلَا شِدَّةٌ، اگرچہ اس ہنسنے کی آواز میں ترجیح بھی نہ ہو۔ ترجیح کا مطلب ہے آواز میں یہ ہے ترجیح والا ہنسنا۔ شدت ایسا آپ کہا لگائیں کہ بیچارے پرندے جو درخت پہ بیٹھے وہ بھی اٹھ جائے، کہتے وہ بھلی نہ بھی ہو تو بھی اگر کہا ہے، آواز والا ہنسنا ہے تو اس کو ترک کرنا چاہیے۔ وَيَكْفِي فِي الْقَهْقَهَةِ وَفِي الْبُكَاءِ، کل ہم نے کہا تھا کہ بکا بھی ترک کرنا چاہیے۔ کہتے یہ بکا اور کہا کی کوئی حد ہے؟ فرماتے جی ہاں، مسماہما، یعنی آپ ایسا ہنسیں کہ لوگ کہیں یہ ہنس رہا ہے، ہنسنے کا نام سے ذکر کریں، اور ایسا روئیں کہ لوگ کہیں کہ یہ رو رہا ہے۔ فَمِن سَمَّتَ اطلق، فَمِن سَمَّتَ، اسی بات کی وجہ سے۔ کون سی بات؟ کہ بھائی نام رونا اور نام ہنسنا، ٹھیک ہے، کہتے اسی وجہ سے مصنف صاحب نے مطلق کہہ دیا۔ اس کو مزید تفصیل نہیں بتائے کہ 1 منٹ تک ہنسنا، 1 منٹ تک رونا نہیں، جس کو رونے اور ہنسنے کا نام دیا جائے۔ وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، فرماتے ہیں اگر یہ آپ کا کہا آپ کے بغیر اختیار کے آ جائے۔ کبھی کبھی دیکھیں سامنے جو آپ کے کھڑا وہ نماز پڑھ رہا ہے، چھپ کے لیے آ کے اس پہ گری، اس نے ایسی چھلانگ لگائی کہ آپ کے بغیر اختیار کی ہنسی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کریں گے؟ ففی ہے وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں اس سے بھی نماز چلی جائے گی، بعض کہتے ہیں اس سے نماز نہیں چلی جائے گی۔ واستقرب المصنف فی ذکر البطلان، قریب شمار کیا ہے مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں کس کو؟ بطلان کو، کہا کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گی نماز۔ خوب، وہ تطبیق بھی ترک، اس کا مضاف ہے جو تقدیر میں، ترک تطبیق کو ترک کریں۔ یہ تطبیق ہے کیا؟ وضع احد راحتین علی الاخری راکعا بین رکبتیہ، ہے بھائی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر رکھنا رکوع کی حالت میں، دونوں گھٹنوں کے بیچ میں۔ توجہ، مثلا رکوع کرتے وقت تو ہم یہاں ہاتھ رکھتے ہیں نا، لیکن یہ شخص یوں کر کے گھٹنوں کے بیچ میں بند کرتے، جیسے سردی لگتی ہے تو آدمی ہاتھ کیسے بند کرتا ہے، کہ یہ بھی آپ کو نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ لما روی من النہی عنہ، اس لیے کہ روایت میں نہیں آئی ہے کس سے؟ تطبیق سے۔ والمستند ضعیف،
البتہ وہ جو دلیل آئی ہے نہیں والی وہ ضعیف ہے. والمنافات به من حیث الفعل منتفیت. بھائی اگر کوئی شخص کہے کہ تطبیق کے ذریعے منافات ہوتی ہے، کس میں؟ کیونکہ یہ فعل ہے اور ہم نے کہا کہ فعل کثیر نماز میں نہیں کرنا چاہیے. کہتے یہ تو غلط ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کون کہتا ہے یہ فعل کثیر ہے؟ فالقول بالجواز اقوا. تو نتیجے میں ہم تطبیق کو اگر جائز سمجھیں تو یہ قول کیا ہو جائے گا؟ اقوا ہو جائے گا. وعلیہ المصنف فی ذکرہ. مصنف صاحب کتاب ذکرہ میں اسی بات پر ہے. کون سی بات پر؟ جواز پر، کہ تطبیق کرنا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے. وتکتف، اور واجب ہے کہ ترک کرے تکتف کو. تکتف کیا ہے؟ وہ وضع احد الیدین علی الاخری، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھنا، جس کو ہاتھ باندھنا کہتے ہیں. بحائل وغیرہ. بھائی توجہ، ایک مرتبہ آپ نے ڈائریکٹ یوں ہاتھ رکھا ہے، ایک مرتبہ آپ نے یوں ہاتھ رکھا ہے حائل، یعنی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فوق سرت سرا یعنی ناف. دیکھیں بھائی یہ ناف یہاں پر رکھے تو بھی جو کیا ہے نماز میں یہ نہیں کرنا چاہیے. وتحت سرت یہاں پر بھی رکھے تو بھی یہ نہیں رکھنا چاہیے. بالکف علیہ ولا زند، چاہے آپ ہتھیلی پر رکھیں، یوں دیکھیں، یوں دیکھیں. زند بیٹا اس جوڑ کو کہتے ہیں، یا آپ یہاں پر یوں رکھیں. ٹھیک ہے، دونوں یہ حالت میں ٹھیک ہے. کیوں؟ لإطلاق نہیں عن تکفیر، اس لیے کہ نہیں مطلق آئی ہے کس کے بارے میں؟ تکفیر کے بارے میں، یعنی ہاتھ باندھنے کے بارے میں. مطلق کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نہ یہ کہا کہ ناف کے نیچے نہ ناف کے اوپر، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاتھ ہاتھ پر ہو یا بیچ میں کوئی رکاوٹ ہو. الشامل لجمیع ذالک، یہ اطلاق ان تمام صورتوں کو شامل ہو جاتا ہے. الا لتقیۃ، مگر یہ کہ کیا ہو؟ کوئی تقیہ ہو. فیجوز منہ ما تعدت به، تو پھر جائز ہے تکتف کرنا یعنی ہاتھ بندھنا ما اتنی مقدار میں تعدت تقیۃ به، جس کے ذریعے تقیہ ادا ہو جائے. مثلا مشاہد، آپ گئے پہلی رکعت میں تو وہ کھڑے ہیں جن سے آپ کو خوف ہے، تو پہلی رکعت میں آپ ہاتھ باندھیں. جیسے آپ دوسری رکعت میں شروع ہوئے سب چلے گئے تو پھر ہاتھ کھول دیں. یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں آپ کو ہاتھ باندھنے کی اجازت دی گئی ہے. بل یجب، بلکہ اگر تکیے کی ضرورت ہے تو پھر تو یجب، یجب کا فاعل کون ہے؟ تکتف، پھر ہاتھ باندھنا واجب ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ، بھائی وہ لوگ بھی جو ہاتھ باندھے ان کے ہاں ہاتھ باندھنا سنت ہے مشاہد، لیکن آپ پر تکیے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا. مَأَذَنْ ضرر، البتہ ہاتھ اس وقت باندھنا واجب ہے جب آپ کو ڈر ہو کس کا؟ نقصان پہنچنے کا. بترک تقیہ، کہ اگر میں نے تقیہ کو ترک کیا تو نقصان ہوگا. لیکن لا تبطل الصلاۃ بترک تقیہ، بھائی یہ ہے کہ گنہگار تو آپ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے تقیہ ترک کیا نماز باطل نہیں ہوگی، نماز اپنی جگہ پر کیا ہے؟ صحیح ہے. حینئذ یعنی جب ظن بضرر ہو. لو خالف تقیت، اگر اس مصلی نے تقیہ کی مخالفت کی تو تعلق نہیں بامر خارج، یہ ایک اعتراض مقدر ہے. اس کا جواب ہے کہ بھائی جب نہیں آئی ہے، کیا یہ نہیں کہ ہاتھ مت کھولو تکیے کی صورت میں، کیا ہاتھ مت کھولو تکیے کی صورت میں، اگر آپ نے کھول دیا پھر تو نماز باطل ہونا چاہیے نا. کہتے نہیں، اصل نماز سے تو نہیں ہے، اصل نماز سے نہیں ہوتی تو نماز باطل ہو جاتی. یہ نماز کے خارجی چیز سے جو ہے کیا نہیں آئے، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بخلاف المخالفت فی غسل الوضوء بالمسح، بخلاف اس صورت میں جہاں پر آپ مخالفت کرتے ہیں کہ جہاں پر مثلا ایک چیز آپ کو جو ہے کیا ہے دھونی چاہیے، آپ مسح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرنی چاہیے تھی؟ دھونی چاہیے تھی. غسل الوضوء ہے، وضو کے دھونا بالمسح، مسح کے ذریعے، تو وہاں پر آپ کی نماز اور وضو باطل ہو سکتا ہے. والالتفات الی ما وراءہ، بھائی اور پیچھے کی طرف دیکھنے کو بھی ترک کرے. یعنی روبہ قبلہ کھڑا ہے تو وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. ان کان بے بدنی اجمع، اگر پورا بدن پیچھے موڑ لے، یعنی اس کے جو کیا ہے جناب ٹھیک ہے، سر بھی موڑ لے، سینہ پیٹ گھٹنے سب پشت بقبلہ کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وَقَذَا بِوَجْهِ، اور اسی طریقے سے اگر اس نے ایسی
ورزش کی ہوئی ہے کہ اپنے گردن کو موڑ سکتا ہے. بھائی وہ دیکھ تو رہا ہے کس کی طرف؟ مغرب کی طرف، صرف منہ وہ مشرق کی طرف کر دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مصنف کے نزدیک. وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَعِيدًا، اگرچہ یہ فرض کیا ہے بھائی میرے بعید ہے، ایسے گردن کوئی نہیں گھما سکتا. اما الا ما دون ذالک، دون ذالک کا اشارہ بیٹا کہاں جائے گا؟ ورا کی طرف، یعنی بالکل پیچھے نہیں دیکھتا، لیکن کل یمین والیسار مشاہد دیکھیں یوں کھڑا ہے، اللہ اکبر، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے یہ نماز باطل نہیں ہوگی اس سے. فَيَكْرَهُ بِالْوَجْهِ، ہاں صرف چہرے کو آپ سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ گھمائیں گے تو یہ مکروہ ہے. وَيَبْطُلُ بِالْبَدَنِ أَجْمَعَ، لیکن اگر پورے جسم کو آپ نے الٹے سائڈ پہ یا سیدھی سائڈ پہ پھیلا دیا، کیوں نہ بھی لکھے تلے ٹماٹا ہو، اگر پورے بدن کے ساتھ کریں گے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ بدن کے گھمانے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی، لیکن چونکہ آپ قبلے سے گھوم گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نماز میں رو بقبلہ ہونا ہے، وہ رو بقبلہ ہونے والی شرط ختم ہو گئی، اس لیے نماز باطل ہو جائے گی. اور بیٹا وَتَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، کھانے اور پینے کو بھی ترک کرنا چاہیے. وَإِنْ كَانَ الْخَانَ وَالْپِينَا قَلِيلًا، اگرچہ یہ کھانا اور پینا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کَاللُّقْمَةِ، بھائی یہ تھوڑے کی مثال ہے، جیسے ایک لقمہ کھانا. کیوں نماز باطل ہوتی ہے مشاہد کھانے پینے سے؟ اما لمنافاتہما وضع الصلاة، یا تو بھائی یہ کھانا اور پینا منافات رکھتے ہیں اصل نماز کی جو ہے کیا ہے ایجاد کے ساتھ. بھائی نماز وضع ہوئی ہے تاکہ خضوع اور خلوص کے ساتھ آپ ادا کریں. اور لأن تناول المأکل والمشروب، یا یوں کہیں بھائی منافات نہیں رکھتی، بلکہ یہ کھانا اور پینا کس میں آ جاتے؟ فعل کثیر میں. اور ہم نے کہا تھا کہ فعل کثیر کو کیا کرنا چاہیے؟ ترک. فعل کثیر میں کیسے آئے گا؟ بھائی آپ پہلے تو نوالا توڑیں گے یا لقمہ توڑیں گے، توڑنے کے بعد اٹھا کے آپ اپنے منہ میں ڈالیں گے، پھر اس کو چبائیں گے، چبانے کے بعد پھر اس کو نگلیں گے، تو یہ فعل کثیر ہے. ٹھیک ہے. اور لأن تناول المأکل والمشروب، یا یوں کہیں کہ بھائی اٹھانے کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا؟ تناول سے. معقول یعنی کھانے والی چیز کو اٹھانا، پینے والی چیز کو اٹھانا، پھر اس کو منہ میں رکھنا، پھر اضرار ہی اور اس کو جو ہے کیا ہے جناب نگلنا. ٹھیک ہے. افعال کثیرۃ، یہ جو ہے کیا ہے فعل کثیر ہے. وکلاہما ضعیف، مصنف کہتے ہیں بھائی یہ دونوں علتیں جو آپ نے بتائیں نا یہ ضعیف ہیں. بھائی نماز کے ساتھ کیا منافات رکھتے ہیں؟ میری قرات میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے کھانے پینے سے. ٹھیک ہے. والضالین، آدھا گلاس پانی کا پی لیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. خضوع خشوع تو نماز میں کمال پیدا کرتا ہے، لیکن اگر خضوع خشوع نہ ہو تو نماز باطل تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نتیجے میں منافات بھی نہیں رکھتا. اور دوسرا یہ کہ بھائی یہاں لقمہ پڑا تھا اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، یا میرے جیب میں جو ہے کیا ایک ٹافی پڑی تھی وہ میں نے اٹھا کے منہ میں ڈال دی، اس کو کون کہتا ہے فعل کثیر؟ یہ تو فعل کثیر بھی نہیں. انگوٹھی بھی کبھی کبھی جیب میں بھول جاتی ہے، انسان نکال کے وہ اپنے دوسری انگوٹھی میں پہن لیتا ہے، انگلی میں پہن لیتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ اذ لا دلیل علی اصل المنافات، بھائی کھانے پینے اور نماز کے درمیان منافات، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. فالاقوى اعتبار الکثرت فیما عرفا، تو اقوی یہ ہے کہ آپ خود کثیر اور قلیل کا ٹھپا نہ لگائیں. عرف میں اگر کہتے ہیں کہ یہ فعل کثیر ہے تو نسیم صاحب نماز باطل ہوگی، اگر عرف سے فعل کثیر نہیں کہتا تو نماز باطل نہیں ہوگی. کہاں سے پڑھیں گے نسیم؟ چلیں. فیرجعان، بس نتیجے میں یہ کھانا اور پینا رجوع کرے گا الی الفعل الکثیر، فعل کثیر کی طرف. وہ اختیار المصنف فی کتب ثلاثہ، اسی بات کو انتخاب کیا ہے مصنف نے اپنے تینوں کتاب میں، دروس، بیان اور ذکر. یعنی اس میں یہ کہا کہ اگر کھانا پینا فعل کثیر ہے تو مبطل نماز ہے، والا مبطل نماز نہیں ہے. الا فی الوتر، بھائی کھانے پینے کو ترک کرے. ایک ایسی نماز ہے جس میں کھا پی سکتا ہے، کون سی نماز بھائی؟ وتر. وتر کون سی نماز ہے سکندر؟ شاباش، وہ وترا ہے. وتر نماز تہجد کی نماز ہے. آپ کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ادھر نماز تہجد کا ٹائم کم ہے، ٹھیک ہے،
ادھر روزے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے یعنی آخری ٹائم، تو آپ ایسا کریں کہ وطر کے دوران کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں. لمن یرید الصوم، وہ شخص جو روزے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ عطشان اور وہ پیاسا ہے، بھوکا نہیں پیاسا ہے، فیشرب، تو یہ پیے گا، اذا لم یستدع منافیا غیرہ، جب یہ پینا ٹھیک ہے جناب کسی اور منافی کا سبب نہ بنے، غیر شرب پینے کے علاوہ. اگر بھائی پانی فریج میں پڑا ہے، آپ نماز چھوڑ کر جا کے فریج سے اٹھائیں پشت بہ قبلہ ہو جائے پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن میں ٹیبل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، ٹیبل پہ پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، وہ میں اٹھا کے پینا چاہوں تو وہ پی سکتا ہوں. وخاف فجعۃ الصبح، یعنی یہ وطر میں پیاسا ہے اور اسے خوف ہے کہ اچانک صبح ہو جائے گی. قبل اکمال غرض ہی، قبل اس کے کہ یہ شخص اپنی ضرورت پوری کرے وطر سے، یعنی وطر کے پورے کرنے سے پہلے صبح ہو جائے گی. ولا فرق فیہ بین الواجب والندب، کوئی فرق نہیں اس روزے میں، چاہے روزہ واجب ہو چاہے روزہ ندب. وطر تو واجب ہوگی نہیں، یہ واجب ہوگی، وطر تو سنت ہے. ایک صورت میں واجب ہو سکتی ہے، اگر آپ کوئی نظر وغیرہ کریں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز تہجد پڑھوں گا. وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان هذه المذکورات اجمع انما تنافی الصلاة مع تعمدها، بھئی یہ سب کی سب چیزیں جو ہے کیا ہے نماز کے ساتھ منافات رکھتی ہیں جب یہ آپ جان بوجھ کر کریں گے تو. ٹھیک ہے. عند المصنف مطلقاً، مصنف کے نزدیک مطلق یعنی ٹوٹل چیزیں جتنی بتائیں ہیں وہ بعض اجمان، البتہ اور بعض جو ہے کیا ہے تعمد کی صورت میں مبتل ہیں، یہ اجماعی بات ہے. انما لم یقید ہونا، مصنف نے یہاں تعمد کی قید تو نہیں لگائی مشاہد، کیوں؟ اکتفاء، مصنف صاحب بڑے جو ہے نا خطیب اور بلیغ ہیں، انہوں نے یہ کہا نا کہ بھائی یہ چیز ترک کرو، اس کا مطلب عمدن ترک کی جاتی ہے، سہون تو کوئی چیز ترک نہیں ہوتی، عمدن ترک کرنا ہے اور عمدن ان چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے. یہ لفظ ترک اکتفا کرتے ہوئے بے اشتراط المصنف ترکہ، مصنف نے شرط لگائی ہے ان چیزوں کے ترک کرنے کی. فإن ذلك بتحقیق، یہ شرط لگانا ترک والی یقتضی تقاضا کرتی ہے التکلیف بہی، کہ آپ پر ذمہ داری رکھی گئی ہے اس ترک کی، لیکن کب؟ المتوقف علی الذکر، جو متوقف ہے علی الذکر یعنی آپ کی یاد دہانی پر، اگر یاد ہو تو آپ ان کو ترک کریں. لأن الناسی غیر مکلف ابتدا، ناسی پر تو ابتدا سے کوئی تکلیف اور قلم ہی لاگو نہیں ہے نا. الفعل الکثیر ربما توقف المصنف، فعل کثیر کے بارے میں مصنف صاحب بھی رک گئے ہیں. کس میں؟ فی تقیید بالعمد، کہ بھائی فعل کثیر میں میں عمد کی قید لگاؤں یا فعل کثیر میں میں عمد کی قید نہ لگاؤں. لأن المصنف اطلقہ فی البیان، مصنف صاحب نے فعل کثیر کو مطلق بیان کیا ہے کتاب بیان میں. ونسب تقیید فی ذکر علی الاصحاب، اور نسبت دی ہے عمد والے قید کی کتاب ذکرہ میں اصحاب کی طرف، اور دروس میں پھر مشہور کی طرف، اور رسالہ الفیہ میں پھر کیا کہا؟ جعلہ، اس فعل کثیر کو قرار دیا ہے من قسم المنافی، کہ بھائی یہ نماز کے ساتھ منافات رکھتا ہے مطلقاً، چاہے عمدن ہو چاہے سہون. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مصنف کے جتنی کتاب اتنے ان کے نظریے ہو گئے ہیں. ولا یخلو اطلاقہ، کہتے مصنف کا مطلق فعل کثیر لانا یہ خالی نہیں ہے کس سے؟ من دلالت علی القید، کہ بھائی یہ دلالت کرتا ہے کہ فعل کثیر میں بھی وہ قید عمد والی ہے. کیوں؟ الحاقا للفعل بالباقی، ملحق کرتے ہوئے فعل کثیر کو باقی دوسری چیزوں کے ساتھ. مشاہد، جب 9-10 چیزوں کی لسٹ مصنف نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی سب چیز میں عمد کی قید ہے، تو پھر اس نئی چیز مثلا اس فعل کثیر میں بھی عمد کی قید ہوگی. نعم لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا، ہاں اگر فعل کثیر کا لازمہ ہو، کون سا فعل کثیر؟ جو نسیان کی صورت میں کیا لازمہ ہو؟ ان میں ہاں صورت صلاۃ، کہ ختم ہو جائے نماز کی صورت بالکل، تو پھر توجہ البطلان ایضاً، تو پھر یہ بھلی نسیانن ہی ہو، پھر بھی کا مطلب یعنی عمد کی طرح یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا. لیکن الاصحاب اطلقوا الحکم، لیکن کیا کریں، اصحاب نے
فعل کثیر میں جو ہے کیا ہے مطلق کہا ہے کہ وہ نماز کو باطل کرتا ہے، یعنی اس میں عمد اور سہو کی مشاہد قید نہیں لگائی۔ السابع، ساتویں شرط جناب، ٹھیک ہے، الاسلام، ہاں کیا بریک نہیں لگا بھی، وہ اسلام ہے۔ فلا تصح العبادت، تو عبادت صحیح نہیں ہوگی، مطلقہ یعنی نہ نماز صحیح ہوگی نہ غیر نماز۔ ابھی بحث تو نماز کی ہے، لیکن ہم مطلقاً کریں کہ کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوگی، کس کی؟ غیر مسلم کی۔ فتدخل الصلاة، پس اس عدم صحت میں نماز بھی داخل ہو جائے گی۔ بھائی تدخلو، یہاں یہ دو لفظ آپ کو تقدیر میں رکھنے ہوں گے۔ پہلے کیا کہا؟ فلا تصح العبادت، یہ قانون کلی ہے نا، عبادت صحیح نہیں ہوگی، فتدخل الصلاة، تو اس قانون کلی میں نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی۔ تو پھر نسیم صاحب نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا بیٹا۔ من الکافر، کافر کی تو نماز صحیح نہیں ہے۔ مطلق کا بیٹا، کافر مطلق کا مطلب یہ اصلی کافر ہو یا مرتد ہو، پھر مرتد ملی ہو یا مرتد فطری ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًا مِلِّيًّا أَوْ فِطْرِيًّا، اگرچہ وہ مرتد ملی ہو یا مرتد فطری ہو۔ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، ہمارے شیعوں کے نزدیک کافر پر بھی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، شیعوں کے نزدیک بھی کافر پر نماز واجب ہے، کما ہوا قول الاکثر، جیسے کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ اس پر نماز واجب ہے، خلاف ابی حنیفہ، ابو حنیفہ صاحب تو ماشاءاللہ ان کا اپنا نظریہ ہے، حیث زعم انہ غیر مکلف بالفروع، دیکھیں زعم یعنی اسے گمان ہوا ہے کہ کافر صاحب کو فروعات کی سزا نہیں ملے گی، یعنی قیامت میں اصول دین نہ ماننے کی تو اسے سزا ملے گی، لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی اسے سزا نہیں ملے گی۔ فلا یعاقب علی ترک الفروع، تو نتیجے میں اس کو فروع کے اس پہ جو ہے کیا ہے وہ سزا نہیں ملے گی۔ وتحقیق المسألۃ فی الاصول، بھائی اس مسئلے کی اگر مزید آپ کو وضاحت کریں تو یہ اصول میں، اصول سے مراد بظاہر یہ اصول کلام، علم کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول فقہ مراد نہیں ہے۔ وتمییز، اور شرط ہے عبادت کی صحت کی مشاہد تمییز، تمییز کیا ہے؟ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا اسے پتہ ہو کہ یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قیام ہے، یہ کیا ہے۔ بأن یکون له قوت یمکنہ معرفت یمکنہ بہا، یعنی اس بندے کو ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ ممکن ہو اس بندے کے لیے بہا، اس طاقت کے ذریعے، معرفت و افعال الصلاۃ، نماز کے افعال کی، لیمیز الشرط من الفعل، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ نماز کی شرط ہے اور یہ نماز کا فعل ہے۔ تو اس طریقے سے مشاہد اپنے دیہاتوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے ان کی نماز صحیح ہوگی یا غلط؟ روبہ قبلہ ہونا شرط نماز ہے یا جزء نماز، یہ ان کو پتہ ہے؟ یہ میرے خیال میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مثلا جو ہے کیا ہے سجدے میں اور رکوع میں یہ جو ہم 3 مرتبہ ذکر کرتے ہیں یہ واجب ہے یا سنت، یہ ان کو پتہ ہے؟ یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں کتنا جھکنا واجب ہے یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَيَقْصُدْ بِسَبَبِهِ، اور یہ شخص قصد کرے بسبب تمییز فعل العبادت، عبادت کے فعل کا۔ بھائی میں جب رکوع سجدے میں صلوات پڑھ رہا ہوں تو میرے قصد میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں بحول اللہ استغفر اللہ سمع اللہ لمن حمدہ قنوت پڑھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ ہم تو سب ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ فلا تصح من المجنون، تو نتیجے میں عبادت صحیح نہیں ہوگی پاگل کی، والمغمى علیہ، بے ہوش کی بھی صحیح نہیں ہوگی، والصبی، اور جو بچے کی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ کون سا بچہ؟ غیر الممیز، جو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا، لافعال الصلاۃ، نماز کے افعال کی نہیں رکھتا، بس لا یفرق، یعنی ایسا بچہ یا ایسا غیر ممیز جو فرق نہیں کرتا بین ما ہوا شرط فی الصلاۃ وغیر شرط، کہ نماز میں کون سی چیز شرط ہے اور کون سی چیز شرط نہیں ہے، وما ہوا واجب وغیر واجب، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی چیز نماز میں واجب ہے کون سی چیز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسے بتایا بھی جائے پھر بھی وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ہاں بھائی کتنے فیصد نمازی ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ نماز کی واجبات کتنی ہیں؟ 100 میں سے میرے خیال میں کوئی 2-3 بتائیں گے،
باقی سب ایسے ہیں، گئی ان کی نماز۔ وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ لِسِتٍ، ہاں بچے کو آپ جو ہے پریکٹس کرائیں نماز کی جب وہ کتنے سال کا ہو؟ 6 سال کا ہو۔ وَفِي الْبَيَانِ لِسَبْعٍ، اور کتاب بیان میں 7 سال کا کہا ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ، ہاں دونوں کے بارے میں حدیث آئی ہے۔ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِتِسْعٍ، جب 9 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ پٹائی بھی کی جائے۔ وَرُوِيَ لِعَشْرٍ، اور روایت میں 9 سال پہ بھائی سزا نہیں دو، 10 سال۔ یہ لڑکے کی بات ہے، صبیہ کی بات نہیں ہے۔ بچی تو 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، 9 سال میں اس پر نماز واجب ہے، بچے کی بات ہے۔ وہ یہ تخیر، اور یہ بچہ اختیار رکھتا ہے بین نیت الوجوب والندب، واجب کی نیت کرے یا ندب کی نیت کرے۔ والمراد بالتمرین، تمرین سے مراد کیا ہے؟ التعوید علی افعال المکلفین، بچے کو عادی بنایا جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ مکلفین کی طرح کاموں کا انجام دے، یعنی رکوع بھی ان کی طرح کرے، سجود بھی ان کی طرح کرے۔ کیوں؟ لیعتادھا قبل بلوغ، تاکہ اسے نماز کی عادت ہو جائے بالغ ہونے سے پہلے۔ فلا یشک ہو، تو نتیجے میں یہ نماز مشقت نہیں کرے گی اس بچے پر بلوغ کے بعد، یعنی پھر آرام سے یہ نماز پڑھے گا، انشاءاللہ کوتاہی نہیں کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔